اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ استقبال رمضان، پیغام رمضان، اس حوالے سے جگہ جگہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہ جوبن پہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا اہل ایمان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو یقینی طور پر ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گزارنا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا متبادل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، تو اس مہینے میں روزہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری نیکیوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہمدردی کا، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے دوران اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جو بھوکے ہوتے ہیں، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کے ساتھ شفقت کرنے کا، ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا، ان پر خرچ کرنے کا۔ روزہ رکھتا ہے بندہ، اللہ رب العالمین کی نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود ان کو استعمال نہیں کرتا، ان کو کھاتا پیتا نہیں ہے، رک جاتا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان حلال چیزوں سے روک دیا تو میں رک گیا ہوں، حالانکہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، میری دسترس میں بھی ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، بعض اوقات تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو میں استعمال نہیں کرتا، کھاتا نہیں، پیتا نہیں ہوں۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ درس اور سبق ملتا ہے کہ جن حلال چیزوں سے اللہ پاک نے روکا تو میں رک گیا، تو عام زندگی میں باقی 11 مہینے بھی جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا ہے، مجھے روکا ہے، مجھے ان کاموں سے رکنا ہے، میں نے ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ویسے تو یہ سیزن ہے، لیکن مومنوں کے لیے نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، کیونکہ کوئی دنیا کا طالب ہے، کوئی آخرت کا طالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے موقع سب کو دیا ہے۔ جو دنیا بنانے کے لیے اس استقبال رمضان کے حوالے سے تیاریاں کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس طرح راشن جمع کر رہے ہیں کہ جس طرح رمضان کے مقصد ہی صرف راشن کھانا پینا ہے، حالانکہ رمضان میں تو روزہ رکھنا ہے، کم کھانا ہے اور کم استعمال ہونا ہے۔ لیکن آپ اسٹوروں پہ جا کے دیکھ لیں، جو بڑی مارکیٹیں ہیں ان میں دیکھ لیں لوگوں کی حالت کیا ہے۔ تاجر ہے وہ بھی اس تیاری میں، استقبال میں ہے کہ رمضان آئے تو میں نے کس طرح چھری چلانی ہے۔ تو یہ کوئی دنیا کا طالب ہے، کوئی آخرت کا طالب ہے۔ اللہ رب العالمین نے موقع سب کو دیا ہے۔ اب ہم نے اپنا انتخاب کرنا ہے کہ ہم کس چیز کے طالب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آخرت، اس کو سنوارنے کا موقع رکھا ہے۔ بے شمار نیکی کے موقع ہیں، بے شمار قسمیں ہیں نیکی کی۔ روزہ رکھ کر، تلاوت قرآن کر کے، دوسروں کے ساتھ احسار کر کے، افطاری کروا کے،
اور درس و دروس قرآن کریم کے سن کے سنا کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں۔ اور اگر آخرت نہیں تو دنیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں گرمی ہے یا سردی ہے، روزے چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ جون جولائی میں بھی فل گرمی میں بھی رکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں رکھنا وہ دسمبر کے مہینے میں بھی نہیں رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہمت دیتا، توفیق دیتا ہے، تو ان کو گرمی میں بھی کچھ نہیں کہتا روزہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ موقع دیا ہے، ہمیں اس موقع کو غنیمت جان کر ابھی سے اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اللہ جو پیچھے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ آئندہ اس رمضان المبارک میں اور اس کے بعد آئندہ کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ ہر وہ کام جو تیری رضا، تیری خوشنودی کا سبب بنے، میں وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں یہ ایک مہینہ جو ہے یہ مشق ہے، یہ پریکٹس ہے۔ جب بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا دل وہ پرسکون ہوتا ہے، تو یہ باقی 11 مہینے بھی جو ہے جب وہ اپنی عملی زندگی اسی قاعدے کلیے کے مطابق بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر بے سکونی کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم نے خود ان پریشانیوں کو گھیر لیا ہے، ان پریشانیوں کو خود ہم نے سمیٹ لیا ہے۔ نماز ہم اس کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت جو مومن کے دل کو سکون ملتا ہے اس کی ہم پابندی نہیں کرتے عام دنوں کے اندر، صدقہ خیرات جو دیگر نیکیاں ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس ایک مہینے کے اندر ہم یہ نیکیاں کر کے اپنے دل کو سکون اطمینان دلاتے ہیں تو پھر ان نیکیوں کا یہ تسلسل ہماری باقی عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، اور جب ہم اس کو عملی طور پر اپنائیں گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سکون عطا فرمائے گا اور آخرت بھی ہماری اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ استقبال رمضان کے حوالے سے بعض لوگ روزہ رکھ کے رمضان کا استقبال کرتے ہیں 1 دن یا 2 دن پہلے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا تستقبلوا رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان کا استقبال 1 دن کا روزہ یا 2 دن کا روزہ رکھ کے نہ کرو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ جتنے روزے نفلی آپ شعبان میں رکھتے تھے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی آپ آدھا شعبان گزرنے کے بعد روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ جسمانی طور پر توانائی حاصل ہو جائے اور آگے رمضان کی تیاری کے لیے۔ جو سنت ہے اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے، اور جو خود ساختہ ہمارا اپنا بنایا ہوا عمل ہے اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھو۔ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے وضاحت بھی فرما دی۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے روٹین میں روزہ رکھتا آ رہا ہے، وہ پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے رمضان سے 1 دن پہلے پیر آ گیا ہے اور وہ اپنی اس روٹین میں روزہ رکھ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس نیت سے، اس ارادے سے کہ استقبال رمضان کے لیے پریکٹس کے طور پر 1 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یہ منع ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا استقبال رمضان اس ارادے اور نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، تو اللہ ہمیں اس رمضان کی کما حق ہو خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سلامتی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں داخل فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک